میرا نام آفرین خان ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ میرا تعلق ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ میری شادی 11 سال پہلے شہد خان کے ساتھ ہوئی تھی، جو اس وقت مجھ سے 10-12 سال بڑا تھا۔ میں بہت زیادہ تو نہیں، ایوریج خوبصورت ہوں، جبکہ شہد مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور بھرپور مرد تھے۔ میں اس وقت بھی کافی حد تک پرکشش جسم کی مالک ہوں، جبکہ شہد مجھ سے بہت بڑی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ شہد ایک سرکاری ملازم ہے اور ان کی پوسٹیں شروع سے ہی کراچی میں رہیں۔ ہمارے 3 بچے ہیں۔ شادی کے 2 سال بعد میں امید سے ہوئی تو خاندان میں بہت سی خوشیاں منائی گئی، لیکن میری ازدواجی زندگی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ شہد مجھ سے ہفتے میں 1 مرتبہ ہی ملتے تھے۔ 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد شہد میرے پاس آنے سے بھی کتراتے تھے۔ آخر 9 ماہ گزر گئے اور میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ 1.25 مہینہ گزرنے کے بعد شہد پھر سے میرے ساتھ ملنے لگا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ ان کی طرف سے کمی کو میں بہت بری طرح محسوس کر رہی تھی، لیکن کچھ نہ کر سکی۔ مزید کچھ عرصہ گزر گیا اور ہمارے ہاں 2 مزید بچے پیدا ہو گئے، جبکہ میں میاں بیوی کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے میں گھر میں گھٹن سی محسوس کرنے لگی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ مجھے ادھورا ہی چھوڑ کر خود مجھ سے الگ ہو جاتے تھے، جس پر مجھے بہت ہی ڈپریشن ہوتی تھی۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ ایک دن شہد گھر آئے تو میں بہت پریشان تھی۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ میں بھی پریشان ہو گئی کہ پہلے تو مہینے میں 1 بار میرے قریب آ ہی جاتے تھے اور کچھ نہیں، کم از کم ان کا کرم تو مجھے نصیب ہوتا تھا۔ اب وہ لاہور چلے گئے تو میں مزید تنہائی کا شکار ہو جاؤں گی۔ آخر 1 ہفتے کے بعد وہ ہم سب کو چھوڑ کر لاہور آ گئے، لیکن اگلے ہی مہینے وہ پھر کراچی گئے اور مجھے بچوں سمیت لاہور لے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک گھر کرائے پر لیا اور بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آفرین، آج تیار ہو جانا، شام کو ایک دوست کی دعوت ولیمہ پر جانا ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی میں خاندان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کی شادی یا دوسرے فنکشن میں نہیں گئی تھی۔ خیر، میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور تیار ہو گئی۔ ہم بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ کر رکشا پر گلبرگ کے ایک شادی ہال میں چلے گئے، جہاں مرد اور عورتیں ایک ہی ہال میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال کے دروازے پر شہد نے اپنے دوست اور ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ میرا تعارف کروایا اور ہم ہال میں ایک الگ میز پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران ایک شخص اچانک بغیر اجازت کے ہماری میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی حرکت بہت ہی بری لگی، لیکن وہ شخص آتے ہی شہد کے ساتھ فرینک ہو گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں نے کھانا چھوڑ کر منہ ڈھانپ لیا۔ باتوں باتوں میں شہد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آفرین، یہ میرے باس شاکر صاحب ہیں اور شاکر صاحب یہ میری بیوی آفرین ہے۔ میں ان کا باس نہیں، صرف کولیگ ہوں۔ شہد تو بس ایسے ہی ذرا کو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ وہ شخص ابھی تک مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں ابھی بھی نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص شہد کو باتیں کرنے لگا اور 10-15 منٹ کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ آخر 2-3 گھنٹے کے بعد فنکشن ختم ہو گیا اور ہم میزبان سے اجازت لے کر ہال سے باہر نکل آئے اور سڑک پر رکشے کا انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد ہی ایک کار ہمارے قریب آ کر رکی۔ اس میں شہد کا باس شاکر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، شاہ صاحب کدھر جانا ہے؟ شہد نے اس کو کہا کہ سر، ہم کو چبرچی کی طرف جانا ہے۔ تو اس شخص نے کار کو اگلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہد نے پہلے تو انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں سر، آپ خواہ تکلیف کر رہے ہیں، ہم رکشہ لے کر چلے جائیں گے۔ مگر اس شخص نے کہا، تکلیف کی کوئی بات نہیں، میں بھی ایک کام کے سلسلے میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ جس پر شہد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور شہد اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راستے میں شہد اور شاکر دونوں باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی باتوں سے بے نیاز چادر سے منہ ڈھانپے باہر دیکھ رہی تھی۔ چبرچی پہنچ کر اس شخص نے ہم کو اتار دیا اور جاتے ہوئے شہد سے کہنے لگا، یار شہد، کبھی بھابھی کو لے کر ہمارے گھر بھی آؤ۔ جس پر شہد نے کہا، ٹھیک ہے، مگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، اسی گلی میں ہمارا گھر ہے، چائے تو پی کر جائیں۔ مگر ان کی بات سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر شہد سے کہا، کیا ضرورت تھی مجھے اس فنکشن میں لے کر جانے کی؟ اور پھر آپ ایک اجنبی کے ساتھ گاڑی میں مجھے لے کر بیٹھ گئے۔ مگر شہد نے کہا، وہ شخص اجنبی تھا، میرا باس تھا، جبکہ اس فنکشن میں سب لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور میرے دوست نے مجھے بھی فیملی کے ساتھ آنے کو کہا تھا۔
میں اکیلا جاتا تو سب مجھ سے ناراض ہوتے کہ فیملی کے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ چند روز گزرے کہ ایک روز شاہد رات کو لیٹ گھر آئے تو ان کے ساتھ شاکر نامی شخص بھی تھا۔ شاہد نے ان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گیا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں نے چائے تیار کی اور بیٹھک کے اندرونی دروازے سے شاہد کو آواز دی کہ چائے لے لے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اندر ہی لے آؤ۔ مجھے اس وقت بہت حیرانی ہوئی کہ کبھی پہلے میں بیٹھک میں کسی مہمان کی موجودگی میں نہیں گئی تھی۔ خیر، میں نے ان کے حکم پر اپنا دوپٹہ درست کر کے چائے اندر ہی لے گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاکر مسلسل میرا جائزہ لے رہا ہے۔ میں چائے رکھ کر فوراً ہی واپس آ گئی۔ دونوں بیٹھک میں کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 10-15 منٹ کے بعد شاہد مہمان کو الوداع کر کے کمرے میں آ گئے۔ میں ان پر برس پڑی کہ میں نے کیوں مجھے انہوں نے اندر بلایا تھا۔ یہ لاہور ہے اور اگر یہاں ہمیں رہنا ہے تو تمام لوگوں کی طرح ہی رہنا ہوگا، ورنہ تمام لوگ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ اور ہاں، شاکر صاحب نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے، بتاؤ کس دن چلے۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا کسی شاکر واکر کے گھر، لیکن شاہد نے خود ہی کہا اگلے اتوار کو چلیں گے اور تم بھی میرے ساتھ ہی چلو گی۔ میں خاموش رہی۔ اتوار کے روز شاہد نے مجھے 10 بجے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج ہمیں دوپہر کا کھانا شاکر صاحب کے ہاں کھانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے چینج کر کے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہم رکشہ لے کر شاکر صاحب کے گھر چلے گئے۔ ان کے گھر گئے تو ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور ہمیں کمرے میں بٹھا کر شاکر صاحب کو ابھی گھر سے باہر گئے ہیں، میں تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاکر صاحب بھی آ گئے اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ شاکر بار بار میری طرف دیکھتا اور میرا جائزہ لیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ باتوں باتوں میں شاکر نے کہا بھابی، لگتا ہے آپ یہاں ایزی فیل نہیں کر رہی۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ پھر ابھی تک کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ میرا گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی آپ کو کمپنی دینا ہوگی۔ آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اچھا آپ بتائیں، لاہور آ کر کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میں نے بولا ویسے پہلے شاہد تو بہت تنگ تھا، لیکن اب کافی حد تک ایڈجسٹ کر چکا ہے۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں، مجبوری ہے، ورنہ میرا بس چلے تو ایک دن بھی لاہور میں نہ ٹھہروں۔ اس بار میری بجائے شاہد نے جواب دیا۔ اب پھر شاکر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بھابی، شاہد آپ کو آؤٹنگ پر بھی لے کر گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نے خود ہی کبھی ان سے نہیں کہا، اور ویسے بھی میری عادت ہی ایسی کم ہے، گھر سے نکلتی ہوں۔ شاکر میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں اب بھی مجھ پر اندر تک جاتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن بھابی، یہ لاہور ہے اور یہاں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں کے ماحول کے حساب سے رہنا پڑے گا۔ میں پھر خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد پھر ہم کمرے میں آ بیٹھے، جہاں آ کر شاہد نے شاکر سے کہا کہ کبھی ہمارے گھر بھی آ جائیں کھانا کھانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کسی دن پروگرام بنائیں گے، اور شاکر میری طرف بار بار گھور رہا تھا۔ باتوں باتوں میں شام کے 4 بج گئے۔ اب شاہد نے شاکر سے اجازت لی تو شاکر اندر سے 2 پیکٹ اٹھا کر لایا اور مجھے تھما دیے اور کہا بھابی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، اور شاہد یہ تمہارے لیے ایک پیکٹ۔ اس نے شاہد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ شاہد نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، آپ لوگ پہلی بار میرے گھر آئے، پھر معلوم نہیں زندگی کہاں لے جائے۔ اس کے بعد شاکر ہم کو گھر تک چھوڑنے آیا اور گھر کے دروازے تک چھوڑ کر خود چلا گیا۔ گھر آ کر میں نے شاکر سے کہا میں آئندہ کبھی کسی شخص کے گھر نہیں جاؤں گی۔ تم نے دیکھا تمہارا باس مجھے کس طرح گھور رہا تھا۔ لیکن شاہد نے کہا شاکر ایسا آدمی نہیں ہے، بہت اچھا ہے، دفتر میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے ماتحت ہوں، اور تم خواہ ایسا محسوس کر رہی ہو۔ اس کے بعد شاہد نے 3 پیکٹ خود ہی کھول دیے۔ 2 پیکٹ میں ہم دونوں کے سوٹ تھے، جبکہ ایک میں میرے لیے جولری تھی، کافی مہنگی معلوم ہوتی تھی۔ شاہد نے دیکھ کر کپڑوں اور جولری کی تعریف شروع کر دی اور مجھ سے کہا کہ کسی دن شاکر صاحب کو اپنے گھر کھانے کا مدعو کروں۔ میں نے کہا کہ جس دن مرضی کر لیں، مگر میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ شاہد نے جواب دیا نہ جانا تمہاری مرضی، اگلے اتوار کو ٹھیک رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شاہد جمعے کے دن گوشت اور کچھ فروٹ وغیرہ گھر لے کر آئے اور کہا پرسوں شاکر صاحب آ رہے ہیں اور تم اچھے سا کھانا پکا لینا۔ اتوار کے روز صبح ہی میں نے بنا گوشت، روسٹ اور شوربہ افغانی روایتی کھانے تیار کرنا شروع کر دیے۔ 12 بجے کے قریب شاکر صاحب ہمارے گھر آ گیا۔ میں روایتی افغانی چائے ان کے لیے تیار کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھوں بیٹھک میں بھجوا دیا۔ اسے پینے کے بعد کھانا بھی بھجوا دیا۔ شاکر صاحب 3 بجے کے قریب گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد شاہد اندر آئے
اور کہنے لگے تم بیٹھک میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگے شاکر صاحب نے بار بار پوچھا کہ بھابی کیوں نہیں آئی اور کافی ناراض بھی ہو رہے تھے۔ میں خاموش رہی۔ اس کے بعد روز ہی شہاد گھر آ کر شاکر صاحب کے گن ہی گاتے رہتے اور روٹین میں دن گزرتے گئے۔ تقریباً 1 ماہ بعد شہاد نے مجھے کہا آج شاکر صاحب کے ہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے افغانی کھانے بنوانا چاہتے ہیں، میں تم کو اگلے ہفتے کو ان کے گھر لے کر چلوں گا۔ میں نے کہا انکار۔ انہوں نے کہنے لگے جیسا میں کہتا ہوں کرو، شاکر صاحب کے ساتھ میرا تعلق بھائیوں کی طرح ہو چکا ہے اور تم بھی ان کو اجنبی نہ سمجھا کرو۔ خیر میں ہفتہ کے روز صبح شاہد کے ساتھ شاکر کے گھر چلی گئی۔ شاکر گھر میں ہی موجود تھا۔ مجھے کچن میں چیزیں دے کر خود دونوں گاڑی پر بیٹھ کر دفتر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت شاہد کا فون آیا اور انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور مجھے افغانی ڈشز اچھی طرح تیار کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ 1:30 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو نوکر نے دروازہ کھولا اور شاکر آ گئے۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے بھابی جیسا کھانا آپ نے گھر میں کھلایا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ان کے پیچھے دیکھنے لگی کہ شاہد بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، مگر وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے ان سے شاہد کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے میں تو کسی دفتری کام کے سلسلہ میں ادھر آیا تھا، سوچا گھر چکر لگا لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ شاہد ابھی دفتر میں ہے، مجھے بھی جانا ہے، شام کو اکٹھے ہی آ جائیں گے۔ اور ہاں بھابی مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، اگر کوئی ڈش تیار ہو گئی ہو تو مجھے تھوڑا سا کھانا دے دے۔ یہ کہہ کر شاکر نے نوکر کو بازار سے سامان لانے کے لیے بھیج دیا اور خود کچن کے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہا تھا جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پلیٹ میں روسٹ کا ایک پیس رکھ کر ان کو دیا تو یہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ واہ بھئی واہ، بھابی آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا لذیذ کھانا، کمال ہے بھابی، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، آپ جتنی خود خوبصورت ہیں اتنے اچھے کھانے بھی تیار کرتی ہیں۔ میں پہلی بار کسی کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی اور مجھے عجیب سا بھی لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے شاہد نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی۔ شاکر نے پھر مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بھابی آپ کو میری طرف سے دیا ہوا سوٹ اور جیولری کیسی لگی؟ میرے خیال سے وہ آپ پر بہت سوٹ کرے گی، ویسے آپ جیولری کے بغیر بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ جیولری آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گی۔ میں مسلسل خاموش تھی اور اپنی تعریف سن کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ کوئی اجنبی پہلی بار اس طرح میرے ساتھ مخاطب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاکر چلے گئے اور شام کو شاہد کے ساتھ گھر آ گیا۔ ہم دونوں کو شاکر کا نوکر گھر ڈراپ کر کے واپس آ گیا۔ گھر جا کر میں نے سوچا کہ شاہد کو سب کچھ بتا دوں، مگر معلوم نہیں کیوں خاموش رہی۔ اگلے روز شاکر کا فون آیا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد شاہد نے فون مجھے دے دیا اور دوسری طرف شاکر تھا۔ بھابی آپ نے تو کمال کر دیا، میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ میرے دوست یوکے سے آئے ہوئے تھے، بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں خاموش تھی، اس کی باتیں سنتی رہی۔ اب اکثر شاکر کا فون آتا اور شاہد مجھے فون تھما دیتا۔ میں مجبور تھی بہت بات کر کے فون بند کر دیتی۔ ایک روز رات کو شاہد اور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہد نے مجھے کہا آفرین شاکر صاحب میرے کراچی ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا اور بولا کہ تم یہ کام کر سکتی ہو۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو اور تمہاری بات وہ نہیں ٹالے گا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، شاہد نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل سے شاکر کو فون ملایا اور سپیکر آن کر کے مجھے تھما دیا اور کہنے لگے ان سے ابھی صرف حال چال ہی پوچھنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی فون کان کو لگا لیا۔ تیسری یا چوتھی بیل پر شاکر نے مجھے فون اٹھا لیا۔ میں آفرین بول رہی ہوں۔ جی کیا حال ہے بھابی؟ ٹھیک ہوں۔ کیسے مجھے فون پر یاد کر لیا؟ بس ایسے ہی۔ کیا شاہد سو رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا باہر گئے ہوں گے تو آپ نے سوچا کہ مجھے فون کر لیں۔ میں بھی کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ کبھی اکیلے میں بات ہو، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آپ کی تعریفیں کرنے کو دل چاہتا تھا اور شاہد کے سامنے میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ معلوم نہیں کیا سوچے گا۔ یہ سب باتیں شاہد بھی سن رہا تھا اور پھر اس نے کہا شاہد کو تو آپ کی قدر ہی نہیں ہے جتنی آپ خوبصورت ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا آپ پوچھیں؟ شاہد تو آپ سے عمر میں بہت بڑا لگتا ہے اور اس کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر آپ تو ابھی تک جوان ہیں۔ کیا شاہد آپ کو مطمئن کر دیتا ہے؟
میں شاکر سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ فوراً فون بند کر دیا اور سوالیہ نظروں سے شاہد کی طرف دیکھنے لگی جب مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے بولا، تم دوبارہ شاکر صاحب کو فون کرو اور اس کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرو جیسی وہ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی کام کرے گا۔ وہ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ نہیں، تم کرو، صرف فون ہی تو کرنا ہے۔ نہیں شاہد، میں نہیں کر سکتی، تم کو کرنا ہی ہوگا۔ اب کی بار شاہد کا لہجہ سخت اور اندازہ ناحکمہ تھا۔ میں نے فون دوبارہ ملایا اور اگلی طرف سے فون اٹھاتے ہی کہا، کٹ گیا تھا، مجھے معلوم تھا آپ دوبارہ کریں گی۔ جی ہاں، میں نے کچھ آپ سے پوچھنا تھا، کیا یہی کہ شاہد آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ کیا؟ میں نے کہا، جی ایسی بات نہیں۔ تو اس نے کہا، مجھے معلوم ہے یہ بوڑھا تم کو کیا محبت کرتا ہوگا۔ آفرین، جس دن سے تم کو دیکھا ہے دل چاہتا ہے تم کو جی بھر کر پیار کروں۔ میں نے تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ جی دیکھیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیسی باتیں کروں؟ آپ کوئی اور بات کر لیں۔ میرے ذہن میں تو جو بات ہوگی میں تو وہی کروں گا نا۔ جی میں نے تو اس لیے فون کیا تھا، اس لیے کہ شاہد کی ٹرانسفر کرا دوں۔ جی مجھے معلوم ہے، لیکن میں جان بوجھ کر ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ میں تم کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جی ہمیں بہت پرابلم ہے، میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں ایک شرط پر ایسا کر سکتا ہوں۔ کیا شرط؟ تم کو میرے گھر آنا ہوگا۔ جی میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر شاہد کو معلوم ہو گیا تو وہ جان سے مار دے گا مجھے۔ نہیں مارے گا، جیسے مجھے فون کر رہی ہو ویسے خود آ جائیں۔ اسے کیسے معلوم ہوگا؟ کسی دن صبح ہی آ جائیں۔ شاہد آفس گیا ہوگا اور اس کے واپس گھر جانے سے پہلے میں آپ کو واپس ڈراپ کر دوں گا، اور آپ بچوں کو کہہ دیں کہ آپ بازار گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سوچ کر کل بتا دیں گے، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون شاہد کو پکڑا کر تلخی بھرے لہجے میں اس سے کہا، دیکھ لیا کس ذہن کا بندہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ ایسا ویسا بندہ نہیں ہے، اور میرے ساتھ اس کا تعلق بھائیوں جیسا ہے۔ شاہد کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تم کل صبح ہی اس کے گھر چلی جاؤ۔ کیا کہا؟ آپ پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے شاہد کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر آج ان کی بات سن کر نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل آئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بار میری ٹرانسفر ہو جائے، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ پلیز آفرین، تم کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ میرے لیے، بچوں کے لیے، تمہیں معلوم ہے یہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، شاہد کو کیا ہو گیا اور وہ مجھے کس کام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد شاہد کہنے لگے کہ میں شاکر کو فون ملا رہا ہوں، تم مجھ سے کہو میں کل صبح آ جاؤں گی۔ میں نے نہ کہی، لیکن شاہد نے فون ملا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اگلی طرح سے فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی آفرین، شاکر صاحب میں کل صبح آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ گڈ، ویری گڈ، میں آپ کو صبح 9:30 بجے اس وقت آپ کے گھر سے ہی پک کر لوں گا، جب شاہد دفتر کے لیے نکل جائے گا اور آپ بچوں کو اسکول جا چکے ہوں گے۔ یہ کہتے ہی شاکر نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون شاہد کو دیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ بھی شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آفرین میری خاطر ایک بار، صرف ایک بار، مجھے معلوم ہے یہ کام تم، اگر کسی کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہم جی نہیں سکیں گے، مگر صرف ایک بار۔ میں خاموش رہی اور لیٹ گئی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں جانے کن سوچوں میں گم رہی۔ صبح 7 بجے اٹھی تو شاہد بھی اٹھ گئے۔ ایک بار پھر کہنے لگے، پلیز آفرین، ایک بار کسی طرح ٹرانسفر کراچی ہونی چاہیے، اس لیے تم قربانی دے دو۔ میں خاموش رہی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو شاہد گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ دیا اور ان کو اسکول بھیج کر کپڑے پہننے لگی۔ ٹھیک 9:30 بجے وہ مجھے لینے آ گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تو میرے سامنے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو اور تمہارے مقابلے میں شاہد کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو لنگور کو کھجور ملنے والی بات ہے۔ میں مسلسل خاموش تھی اور میری خاموشی پر وہ سامنے سے اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھا اور اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیے۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔